बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में काम आने वाली बेहतरीन बातें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जो शख्स लंबी ज़िंदगी चाहता है वो सुबह का खाना जल्दी खाए और शाम का देर से खाए। वो अपनी चादर हल्की रखे और औरतों से मेल जोल कम रखे। और पूछा गया कि चादर हल्की से क्या मुराद है, तो फरमाया कि कर्ज कम लिया करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मक़ौला है कि खाने की इंतहा और इब्तिदा नमकीन चीज़ों से हो तो अल्लाह तबारक व तआला 70 किस्म के अमराज से हिफाजत फरमाता है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना अजवा खजूर के 7 दानों का इस्तेमाल पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है। और जो शख्स रोज़ाना ताज़ा मनका के 21 दाने खाता है वो मलकल मौत के मर्ज़ के अलावा और कोई मर्ज़ ना देखेगा। और कहते हैं कि गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है, सरीद अरब का मरगूब खाना है और गाय का गोश्त बीमारी है, इसका दूध शफा है और इसका घी दवा है और इसकी चर्बी इसकी बाक़द्र बीमारी का इखराज होता है। और मछली बदन को पिघलाती है। कहा जाता है कि शहवानी क़ुव्वत ताज़ा खजूर से बढ़कर किसी शय में नहीं। और कहती है कि खुशबू दिमाग को बढ़ाती है और बिनाई की कमी को दूर करती है। ताहम कसरत पसंदीदा नहीं, इससे खुश्की पैदा होती है। अलबत्ता काफूर और गुलाब ऐसे नहीं। कहते हैं कि गुलाब बढ़ापा लाता है और हल्का लिबास खून पैदा करता है और खरदार लिबास खून चूसता है। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा खुशी शिद्दत गम की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि मसरत की तासीर में बरद्दत है और बरद्दत हरारत की निस्बत ज़्यादा मोहलक है और गम की तासीर गर्म है जो जिगर से पैदा होता है। और कहा जाता है कि सुबह के खाने के बाद कुछ लेटना और शाम के खाने के बाद कुछ चलना फिरना ज़्यादा मुफीद है। मिसल मशहूर है कि दोपहर के खाने के बाद कुछ देर लेटना बहुत होशियार करता है और रात के खाने के बाद चहलकदमी कर लेने वाला खूब सोता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि 5 चीज़ें निस्यान पैदा करती हैं: खट्टा सेब खाना, खड़े पानी में पेशाब करना, गद्दी में बिछने लगवाना, जुओं को मिट्टी में डालना, चूहों का जूठा पानी पीना। और कहते हैं कि कपड़ों पे लगी हुई तख्तियों को पढ़ना, धनिया खाना, कितार में चलने वाले 2 ऊँटों के दरमियान चलना, ये 2 औरतों के दरमियान चलना निस्यान पैदा करता है। और कहते हैं कि सब्ज़ा पर निगाह लगाना, जारी पानी, हसीन चेहरा, वालदैन का चेहरा या फिर और नमाज में सजदा की जगह पर देखना, लीमू को देखना, सुर्ख कबूतर की तरफ, और ये सब नज़र के लिए बहुत मुफीद है। और कहती हैं कि सर्दी में आग की 5 खूबियाँ हैं: सर्दी को हटाती है, चेहरे को निखारती है, खाना खुशगवार करती है, थकावट को दूर करती है और वहशत को अंस से बदलती है। फ़कीहा अबुल अलीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि अबू फ़कीहा का मक़ौल है कि जो शख्स इस्त्री के बाद पानी से इस्तिंजा नहीं करता और वो पथरी की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, इसको अपने नफ्स में ही ममलालत करनी चाहिए। लेकिन फ़कीहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिंजा कर लेना सेहत के लिए बहुत मुफीद है और अगर ना करे तो उम्मीद है कि नुकसान होगा, क्योंकि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बहालत जनाबत बिला इस्तिंजा किए बाज़ औक़ात सो जाया करते थे। इब्न मकफ़ा का ये भी कौल है कि जिसका एहतलाम हुआ और गुस्ल किए बगैर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की तो बच्चा पागल या कम अक्ल पैदा होगा और वो अपने नफ्स को ही मलामत करे। और किसी नादान का ये कहना मुनासिब नहीं कि मुझे कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है मगर कोई मुज़रत नहीं देखी, इसलिए कि अगर चोर पहली बार ही पकड़ा जाए तो चोरी ही ख़त्म हो जाए, और पहली बार ही अगर कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए तो दुनिया में तंदुरुस्ती बाकी ना रहे। और मशहूर है कि जमा के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए ख़तरा है।
اور مناسب ہے کہ تو فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے اس میں جسمانی صحت و عافیت ہے، اور البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے عافیت نہیں ہوتی، مضرت نہیں ہوتی، جو کہ میدا ہونے کی صورت میں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت کی ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جماع سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں جانب کروٹ لینا چاہیے، یہ کہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ اور جب تک عورت میں شہوت کے جذبات کو محسوس نہ کرے تب تک جماع نہ کرے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا پیدا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ جماع سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جو کہ جماع میں کچھ منافع ہے تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے، اور دل وسواس سے صاف ہو جاتا ہے، غیظ و غضبت سے تسکین پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کہیں ایک بیماری سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جماع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس میں عموماً اور بینائی میں خاص طور پر ضعف پیدا ہوتا ہے، اور پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد پیدا ہونے لگتا ہے، اور خصوصاً اس کی طبیعت میں بردت اور خشکی ہو، ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں استقرار و حمل ہو جائے تو بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعف بدن کی وجہ بنتا ہے اور جلد بڑھاپا پا لیتا ہے، اور مریضہ سے جماع کرنا بہت ساری امراض کو دعوت دیتا ہے۔ اور مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ پیدا ہو جائے، بعض ائمہ غسل سے پہلے دوبارہ جماع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے سے کوئی حرج نہیں۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے، اور اگر اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ اور کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بدن میں بڑھاپا پیدا ہوتا ہے۔ اور فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی ضائع کیا تھا، اور اگر کوئی بندہ سونے کا ارادہ کرے تو اس کا معدہ کھانے سے پر ہو، تو بہتر ہے کہ سنت کے مطابق پہلے دائیں جانب لیٹ جائے اور پھر بائیں جانب کروٹ بدل لے، اس سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور حرکت کرنا، کروٹ بدلنا اس میں زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدے سونا بہتر نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تخلیل کر لیا کرو، اسی طرح سے پر معدہ نہ سویا کرو، ورنہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہ ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، ایسے مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا مسئلہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں، یہ معذور ہے، اور باوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتا ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل، سیب، زرد آلو اور انگور، منکی وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھائیں اس سے 2 گھنٹے بعد پانی پیا کریں۔
اور اس سے مضرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گرم چیز یا چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پئیں، اس سے مضرت کم ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں۔ اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے پھر نکرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیذ اور دودھ جمع کرتا ہے وہ برص میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کثرت سے کھانا بینائی کے لیے مضر ہے اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں ٹھیک نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھل اور دودھ کا استعمال بھی زیادہ اچھا نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت میں پیٹ میں جمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ اور بار بار گھڑی گھڑی کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا لینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔